الرحيم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم. اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات شامل ہے، ایمان کی خوبی اس بات میں ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو ترک کر دے، لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. لایعنی کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر لایعنی کا معنی ہم بیکار سے کرتے ہیں. ایک چیز لایعنی ہے، بیکار ہے، بے مقصد ہے یا فضول ہے. لایعنی اسے کہا جاتا ہے کہ ہر ایسا کام، ہر ایسی بات کہ جس کا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہ ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو ہر ایسا عمل، ہر ایسی بات یہ لایعنی کہلائے گی. تو ایک صاحب ایمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات کا اہتمام اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو لایعنی اور لغویات سے بالکل پاک رکھے. اس کی زندگی کسی بھی بے مقصد کام میں نہ گزرے، ایک لمحے کے لیے بھی، نہ بے مقصد کام میں نہ بے مقصد بات میں. اور آج جو وقت جیسی انتہائی قیمتی نعمت اس کا ہم ضیاع کر رہے ہیں وہ انہی لایعنی کاموں کی وجہ سے یا پھر لایعنی باتوں کی وجہ سے. بہت ساری صورتیں آج ہماری زندگیوں میں موجود ہیں لایعنی کی، کہ ہم ایسے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنی اس قیمتی زندگی کا زیادہ تر وقت، زیادہ تر حصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں جس کا نہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے، نہ دینی فائدہ پہنچتا ہے، نہ اخروی فائدہ پہنچتا ہے. بے مقصد کاموں میں. یہ واقعہ آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا گیا اور کہا گیا ہارون الرشید سے کہ اس شخص کو ایک ایسا کمال آتا ہے، ایسا فن آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس شخص نے دو سوئیاں لی، ایک سوئی فرش پر گاڑ دی کچی زمین پر، اور دور کھڑے ہو کر دوسری سوئی اپنے ہاتھ میں لی
اور نشانہ لے کر وہ سوئی پھینکی جو اس گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ واقعی عمل تو بہت مشکل ہے اور بے انتہا برس ہا برس کی ریاضت اور محنت چاہتا ہے۔ تو ہارون الرشید نے اس کی تعریف کی، اس کو کچھ انعام بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوڑے لگوانے کا حکم بھی دیا۔ وہ حیران ہوا کہ انعام کا تو مستحق ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سزا کیوں دی گئی؟ تو ہارون الرشید نے اس کا جواب یہ دیا، انعام تو اس لیے دیا کہ واقعی تم نے ایک فن اور ہنر کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن سزا تمہیں اس لیے دی کہ تم نے اپنی قیمتی زندگی کا بڑا حصہ اس بے مقصد کام میں ضائع کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک دو دن کی محنت سے تو نہیں آتا یہ عمل، بہت عرصہ، طویل عرصے کی محنت کے بعد انسان ایک کام میں ماہر ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ یہ ایسے کام ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا بھئی ہم فلاں کرتب دکھانا چاہتے ہیں، فلاں تماشا دکھانا چاہتے ہیں، اس تماشے کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ یا ہم بہت سارے ایسے کھیلوں میں، ایسے معمولات میں مشغول رہتے ہیں جس کا ہمیں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی۔ کہ تین قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں کلام میں یا اعمال میں۔ ایک قسم کے کام اور باتیں وہ ہیں کہ جس کا کوئی دینی، دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے، نیکی کی باتیں ہیں، اچھائی کی باتیں ہیں، نیک اعمال ہے، عبادات ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں، وہ اقوال ہے جس کا انسان کو آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت ساری باتیں انسان کی ضروریات کی ہوتی ہے، معاملات کی ہوتی ہے، کاروبار کی ہوتی ہے، اس کا دنیا میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں، وہ کام ہے جس کا دنیاوی یا اخروی فائدہ ہے۔ دوسری قسم کے کام وہ ہیں جس کا دنیا یا آخرت میں نقصان ہے۔ دنیا یا آخرت میں جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، گناہ کرنا، بری باتیں زبان سے نکالنا، یہ آخرت میں وبال یہ چیزیں بنیں گے۔ یا دنیاوی اعتبار سے بہت سارے ایسے کام انسان کرتا ہے، باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے وبال اور فساد کا باعث بن جاتے ہیں، وہ دنیاوی نقصان کی چیزیں ہیں۔ لیکن تیسری قسم ہی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوں گے کہ جس کا فائدہ، نقصان تو نہیں ہے لیکن فائدہ بھی نہیں، گناہ نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، بے مقصد۔ وہ کام ایسے ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کہ انسان کر رہا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا لیکن کوئی ثواب بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار، اور دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی انسان ترقی نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک گیم ہے، اب ہم نے کوئی گیم لے لیا، بہت سارے مختلف، پب جی گیم ایک زمانے میں آیا، اس میں نوجوان نسل برباد ہوئی، گھنٹوں اس پر بیٹھ کر وہ کھیلنا یا کسی بھی قسم کا مشغلہ ہے۔ اب اس گیم میں اپنے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے میں نے ضائع کر دیے، اتنا اسکور ہو گیا، اتنا اسکور ہو گیا۔ تو اس اسکور کا کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نیکیاں بڑھ رہی ہیں نام اعمال میں؟ نام اعمال میں تو نیکیوں کا اضافہ نہیں ہو رہا، بس اس گیم میں اسکور بڑھ گیا، گیم ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اب میں اس پہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں اور قیمتی وقت گزار رہا ہوں کہ میں اس گیم میں فاتح اور مجاہد بن رہا ہوں۔ یہ بے مقصد چیزیں ہیں، چاہے وہ بے مقصد چیز کھیل کود ہو، کھیل کود تفریحاً جائز ہے اور کرنا چاہیے، لیکن یہی میں طلباء سے عرض کروں گا کہ انسان کھیل کود بھی وہ منتخب کرے جس میں انسان کے لیے دنیاوی فائدہ ہو۔ صحت مند کھیل، تفریح یا کھیل جسے کہا جاتا ہے نا، کہ اس میں انسان کے فائدے کا عنصر ہو، صحت بحال ہوتی ہو، طاقت میں فائدہ ہو، ذہن تیز ہو اور انسان کو ذہنی سکون حاصل ہو، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ اور ضروری ہے۔ ایک طالب علم جب اپنے ایک مناسب وقت، جیسے آپ کا یہ عصر کا وقت ہے، عصر سے مغرب سب سے بہترین وقت یہ، اس میں انسان کچھ تفریحی مشغلہ اپناتا ہے صاف ستھرا، وہ گناہ کے عنصر سے بھی پاک ہو، منکرات سے بھی پاک ہو اور لا یعنی سے بھی پاک ہو، تو ایسی تفریح ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے انسان کے
ذہن میں بھی ترقی ہوتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، جس کا فائدہ انسان کو اپنے اس حصول علم میں بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان بالکل ہی عضو معطل ہو کر بیٹھ جائے، اس سے بھی انسان کی ذہنی صلاحیتیں منجمد ہو جاتی ہیں، نشوونما رک جاتی ہے، صحت کی خرابی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں تفریح ضروری ہے، اس کی ترغیب دیتے ہیں ہم، لیکن ایسی تفریح سے انسان اجتناب کرے کہ جس میں کوئی گناہ کا، منکر کا عنصر شامل ہے۔ بعض دفعہ وہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ جو ساتر نہیں ہوتا، ستر پورا نہیں چھپتا، اس مرد کا جتنا ستر شریعت نے مقرر کیا ہے ساتر نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ وہ کھیل ایسا ہے کہ اس میں جسے اب کہا جائے کہ یعنی انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے، یا جس میں گالم گلوچ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اب ایسا کھیل ہم کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز مار رہے ہیں، نشانہ لے رہے ہیں ایک دوسرے کا کہ جس سے خطرہ ہے نقصان پہنچنے کا۔ ہوتا ہے نا کہ نبی چلو مارم پیٹی کھیلیں، اب گیند اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کسی کے دانت پہ لگ جائے، کسی کے آنکھ پہ لگ جائے، یہ تو کوئی کھیل نہیں ہے، حیوانیت ہے۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، ایسا کوئی اور کھیل رہے کہ جس سے صحت پہ اچھا اثر بھی پڑ رہا ہے، تفریح بھی ہو رہی ہے، تو ہونا چاہیے، لیکن وہ کھیل بھی لایعنی نہ ہو۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایسے گیم کھیلا جا رہا ہے یا بے مقصد قسم کا کھیل ہے کہ نہ اس میں کوئی صحت مندی کا عنصر ہے، نہ کوئی تفریح کا عنصر ہے، ایک بے مقصد لایعنی قسم کا۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام، وہ عمل جو بے مقصد اور لایعنی ہو، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ وہ کوئی بھی ایسا عمل ہے یا کوئی بھی ایسی گفتگو، قول کہ جو لایعنی ہے یا بیکار ہے۔ ایک تو یہ کہ میں بیٹھ گیا مجلس اور غیبت سے گرم ہو گئی، یہ تو بالکل گناہ کی مجلس ہے، حرام ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا، گپ شپ لگ رہی ہے، لیکن وہ گپ شپ بے مقصد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا نوجوان آج ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے، چلے بھائی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے قہقہے لگ رہے ہیں، اس میں نہ کوئی دین کی بات ہے، نہ کوئی علمی نکتہ ہے، نہ کوئی دنیاوی فائدے کی بات ہے، بالکل بے مقصد ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ گھنٹوں ہماری اس طرح کی مجلسوں میں آج ضائع ہوتے ہیں، گھنٹوں۔ یہ لایعنی مجلس نہیں ہے۔ تو لایعنی اور بے مقصد مجلسوں سے، نشست و برخاست سے بچنا، یہ بھی ایک صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بے مقصد ہے، اور طالب علم کے لیے تو ہر وہ عمل ہی لایعنی کہلائے گا جو اس کے علم کے منافی یا علم کے راستے میں رکاوٹ ہو، رکاوٹ بن سکتا ہو، وہ بھی لایعنی ہے۔ چاہے وہ دوستی کا عمل ہے، دوستی کا، بعض لوگوں کو اس پہ ملکہ حاصل ہوتا ہے، یہ ذوق رکھتے ہیں، ذوق دوست بنانے کا۔ تو یاد رکھیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، ہمارے اساتذہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو، دوستی کا مرض اپنے اندر نہیں رکھنا۔ یہ دوستی کا جو مرض ہے نا، تعلقات کا، بعض طلبہ میں یہ بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے، اور ان کے لیے لمحوں کی بات ہوتی ہے دوست بنانا۔ کلاس کے دوست الگ ہیں، مدرسے کے دوست الگ ہیں، بلڈنگ کے محلے کے دوست الگ ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں کے دوست الگ ہیں، فیس بک کے، واٹس ایپ کے دوست الگ ہیں، سوشل میڈیا کے دوست الگ ہیں۔ یہ چیز انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ یہ حصول علم کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے دوستی سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ طالب علم کے لیے ہر وہ عمل لایعنی ہے جو اس کے علم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ موبائل آج کل کا سب سے بڑا فتنہ اور مصیبت ہے، خاص طور پہ ہم طلبہ کے لیے۔ گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں، گھنٹوں۔ امتحانات بھی آپ کے سر پر ہیں، بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ شعبہ درس نظامی اور شعبہ اسکول کے تو امتحانات کے 2 پرچے ہو بھی چکے ہیں۔ آگے شعبہ حفظ و ناظرہ، بنات اور تعلیم دین کے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ تو اب کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب کا کو دل اس لیے نہیں چاہ رہا کہ اب موبائل میں دل اٹکا ہوا ہے، اچانک میسج آ گیا، جلدی سے نکالا، یار وائبریشن ہوئی، میسج آیا دوست کا، اس کے پڑھنے میں لگ گئے، پھر اس کو جواب دینے میں لگ گئے، پھر اس کا جواب آیا، پھر جواب الجواب، یہ سلسلہ چل نکلا۔ گھڑی کو دیکھا، 1 گھنٹہ تو ہو گیا، چلے بھائی کتاب بند کر دی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ موبائل میں ایسے چلے گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ جب تک آپ اس فتنے کو بند کر کے نہیں رکھیں گے دراز میں،
بالکلیہ بن کر کے سوئچ آف کر کے، تب تک آپ کے لیے امتحان کی تیاری ناممکن ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے. ورنہ جب تک یہ چیز، یہ فتنہ آپ کی جیب میں ہوگا، کتاب کھلی ضرور ہوگی، کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوگی، لیکن آپ کا قطعی طور پر ذہن اس کی طرف نہیں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ علم، مطالعہ یہ تو یکسوئی چاہتا ہے نا. دنیا کے کام یکسوئی کے بغیر نہیں ہوتے. ایک انسان دنیا کے عہدے پر ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہے اپنی ملازمت کے لیے، کہیں آفس میں ہے، کسی کارخانے میں، مل میں ہے، کسی ادارے میں ہے، پرائیویٹ ادارے میں ہے، سرکاری کسی بھی عہدے پر ہے. اس کا کوئی بھی کام، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، وہ حساب کتاب اکاؤنٹس میں ہے کسی شعبے میں، اس کے لیے بھی یکسوئی ضروری ہے. اب ظاہری بات ہے کسی کا اکاؤنٹس کا کام ہے، اب اگر وہ اپنی سوچوں میں، موبائل میں ہے، وہ نہیں کر سکے گا. وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا نقصان اس ادارے کو پہنچا دے گا، اور وہ کہیں گے بھئی آپ نکلو یہاں سے، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کا ذہن حاضر نہیں ہے، آپ ہمارے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو دنیاوی اداروں والے بھی ایسے شخص کو، ایسے فرد کو قبول نہیں کرتے جو ان کا کام یکسوئی سے نہ کر سکے. حساب کتاب میں غلطی آئے گی، ذہن یکسو نہیں ہوگا، کام صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا. ہوتا ہے نا ایسے. جب یہ شکایت آتی ہے، ادارے والے 1-2 دفعہ وارننگ دیتے ہیں، تیسری دفعہ کہتے ہیں بھئی آپ جو ہے یہاں سے فارغ ہیں، آپ اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھ لیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. لیکن آپ کا یہ جو علم ہے، یہ دنیاوی کاموں سے بہت افضل ہے. آپ جو حصول علم میں لگے ہیں، یہ تو انبیاء کی میراث ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں فقہ پڑھ رہا ہوں، میں دیگر علوم پڑھ رہا ہوں. تو کیا وہ اس طرح بغیر یکسوئی کے آ جائیں گے کہ ذہن کہیں اور ہے، سوچے کہیں اور ہیں، کتاب سامنے کھلی ہے اور میں عالم بن جاؤں گا؟ بہت مشکل ہے. بے انتہا یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے وہ عبارت بھی، آپ استاذ کا سبق بھی تب سمجھیں گے جب آپ استاذ کے سبق میں بھی یکسوئی سے بیٹھیں گے. ورنہ طلبہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا، جو طالب علم یکسوئی کا عادی نہیں ہوتا، یا ادھر ادھر کے کاموں میں اپنے ذہن کو مصروف کیا ہوتا ہے، سبق کہاں چل رہا ہے، عبارت کہاں چل رہی ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا. اب جب سبق اس طرح پڑھا ہوگا تو پھر جب امتحان کا موقع آئے گا، وہ کیسے کتاب حل کرے گا؟ تکرار کا اہتمام وہ نہیں کر رہا یکسوئی کے ساتھ، مطالعے کا اہتمام اس کی طرف سے نہیں ہے، تو کیسے کتاب حل ہوگی؟ تو علم انتہائی یکسوئی چاہتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہر وہ عمل طالب علم کے لیے لا یعنی ہے جس سے اس کے حصول علم کو، اس مقصد کو نقصان پہنچتا ہو، چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہے، دوستوں کی صورت میں ہے، دوستیوں کی صورت میں ہے، دیگر مشاغل کی صورت میں ہے. اپنا مطمح نظر، اپنا مقصد زندگی صرف حصول علم کو بنا لے. دنیا کی چیزیں یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے کامیابی کی، کہ میرے پاس موبائل سب سے اعلیٰ اور جدید آ گیا، بالکل جو اس سال آیا ہے وہ میرے پاس ہے، میں فلاں چیز چلانے پہ قادر ہوں، دنیا کی فلاں چیز میرے پاس ہے، آج میں اس پہ فخر کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ علم تو پھر بے مقصد حاصل کر رہا ہوں. اگر میرا مطمح نظر، میرا مقصد زندگی دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے اسباب ہے، چلے بھئی اس سال یہ موٹر سائیکل لینی ہے، ایسی گاڑی ہو، موبائل ایسا ہو، ٹوپی اس دفعہ اس ڈیزائن والی ہونی چاہیے، گھڑی یہ والی ہو. دنیا کی چیزوں میں اگر طالب علم منہمک رہے گا، بال بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگا ہوا ہے، اس سے حصول علم پہ بے انتہا برا اثر پڑتا ہے. طالب علم وہی کامیاب ہے جو اپنے آپ کو یکسو کر لے. اسی طریقے سے عام کوئی بھی فرد ہے ہمارے معاشرے کا جس کا دنیا کے معاملات سے واسطہ ہے، کام کاروبار تجارت سے، وہ عملی یا رسمی طالب علمی سے اس وقت وابستہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی زندگی کو لا یعنی سے صاف رکھے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے، صرف طالب علم کے لیے نہیں ہے. یہ باتیں میں نے طلبہ سے خاص عرض کی، لیکن ہر ساتھی سے عرض کرتا ہوں، ہمارے دوسرے جو بزرگ ساتھی یا دوسرے ہمارے بھائی دوست ساتھی بیٹھے ہیں، کہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی، ایمان کی خوبصورتی اور خوبی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی کو اپنی زندگی سے باہر کر دے، نکال لے. ایک لمحہ بیکار نہیں گزرے، ایک لمحہ. آج اخبار میں نے اٹھا لیا، موبائل میں خبریں دیکھ رہا ہوں، گھنٹے گزر گئے، لیکن قرآن کریم کو تلاوت کے لیے 5 منٹ بھی میں نہیں اٹھا رہا.
میری زندگی سے تلاوت آج نکل چکی ہے، لیکن اخبار دیکھ رہا ہوں، پھر اس پہ ماشاءاللہ تبصرے ہوتے ہیں، اور ہمارے طلبہ تو ماشاءاللہ اس میں بھی طاق ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کو مات دے دی ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور آج کل کیا معاملہ چل رہا ہے، ملک کی صورتحال کیا ہے، سیاسی صورتحال کیا ہے، اس پر سیر حاصل تبصرہ ایک طالب علم آج کر سکتا ہے بھرپور انداز میں، جو خود بھی شاید وہ سیاستدان نہیں جانتے ہوں، اتنی اونچ نیچ۔ لیکن کتاب کا کیا معاملہ ہے، کتاب کو کتنا سمجھا ہوں، کتاب کو حل کتنا کیا ہے، اس پہ آج میری توجہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کریں، لا یعنی سے ہر ساتھی اپنی زندگی کو پاک کر لے، زندگی کا کوئی لمحہ بے مقصد نہیں گزرا۔ آپ مطالعہ کر لیں ہمارے جتنے اکابرین، بزرگ یا کوئی بھی فرد معاشرے کا جو ایک کامیاب فرد بنا ہے، جس کو اللہ پاک نے کسی بھی میدان میں نمایاں مقام دیا ہے، آپ ان کے حالات کا مطالعہ کر لیں، یہ احوال، حالات یا بیتیاں چھپ چکی ہے ساری، آپ پڑھ لیں، آپ کو ایک بات قدر مشترک سب کی زندگی میں ملے گی، چاہے وہ کوئی بڑا عالم ہے، جید عالم ہے، محدث ہے، مفسر بنا ہے، فقیہ بنا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا سائنسدان بنا ہے، تاجر بنا ہے، یا کسی بھی دنیاوی میدان میں نمایاں حیثیت حاصل کی، چاہے دینی چاہے دنیاوی، ایک بات ہر ایک نے لکھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لمحات میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، چاہے سائنسدان بنا، بڑا ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، چاہے بڑا نامور عالم دین بنا، تصوف میں نام پیدا کیا، فقہ میں نام پیدا کیا، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ بیتی پڑھ لیں، حالات پڑھ لیں، ہر ایک یہ کہے کہ میں نے اپنے پوری زندگی یعنی دن رات اپنے مطالعے میں اور جس مقصد میں تھا، جو تعلیم حاصل کر رہا تھا یا جس فیلڈ میں جا رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے دن رات وقف کر دیا، دن رات وقف کر دیا تھا، دن بھی رات بھی، رات دیر گئے تک۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا کہ ساری رات مطالعہ کرتے تھے، رات دیر گئے تک۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے سوچا پتہ نہیں مطالعہ کر رہے ہیں، یکسوئی ہے یا علم میں یکسوئی نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہیں، تو جہاں قریب میں پانی رکھا ہوتا ہے جس پیالے میں، انہوں نے اس میں ایک تیل آتا ہے وہ ڈال دیا آزمانے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر بعد جب پانی پینے کے لیے انہوں نے وہ برتن اٹھایا اور اٹھا کے پورا پی لیا، پھر رکھ دیا، تو والد نے کہا کہ نہیں، علم میں یکسوئی ہے۔ اگرچہ اس کا جو نقصان تھا، ان کے والد حکیم بھی تھے بڑے، انہوں نے پھر کوئی دوائی دے کر اس کا ازالہ بھی کر لیا، لیکن بیٹے کو آزمایا اور بڑے خوش ہوئے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم اور مطالعہ یکسوئی سے کر رہے، کہ یہ اندازہ اور احساس بھی نہیں ہوا۔ غالباً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے غالباً کہ دوران مطالعہ کھجوریں کھا رہے تھے، اور اتنی کثرت سے کھائی کہ بعد میں وہی ان کی وفات کا سبب بنی، اندازہ نہیں ہو سکا۔ اور ہمارا مطالعہ کیا ہے، یہاں کتاب ہے، او ہو ادھر دوست کا فون آ رہا ہے، او ہو اس دوست کا میسج آیا، گھنٹی بجی، او ہو فلاں دوست آیا ہوا ہے، او بھائی فلاں کام یاد آ گیا۔ ہمارا تو مطالعہ ایسا منتشر ہے، تکرار مطالعہ کہ علمان والحفیظ، شاید ہی یکسوئی ہوتی ہو۔ تو یاد رکھیں اس طرح صحیح علم نہیں آتا، کبھی بھی انسان وقت ضائع کر کے یا لایعنی میں پڑھ کر کبھی انسان قیمتی انسان نہیں بنا۔ آج اگر خاندان میں کوئی پروگرام ہے، شادی بیاہ ہے، دعوت ہے یا کوئی فوتگی ہوئی ہے، سب سے ضروری جانا طالب علم کا ہے، بس وہ اس وقت گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اس حیثیت سے، بس میں گیا اس لیے کہ خاندان میں فوتگی ہو گئی، فلاں کی شادی تھی، فلاں کا عقیقہ تھا، بھئی آپ کا جانا ضروری تھا، بس سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آئے گا۔ یہ آج ہماری طالب علم، چاہے وہ تکرار کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، سبق کا وقت ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس عمل سے جو بے مقصد ہو، اور زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ گزرے، ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی، کہ جو بے مقصد گزر جائے اور جو کسی دین یا دنیا کے کام میں نہ گزرے، یعنی کوئی فائدے کا کام ہو۔ انسان اگر دنیا کا کام بھی کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کر رہا ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، اور اگر انسان دنیا کے کاموں میں بھی نیت صحیح کر لے، یاد رکھیں وہ بھی جو ہے عبادت بن جاتی ہے۔
ذرا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دین زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے. دین صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے. میں دکان جا رہا ہوں، صبح دکان جا کے شام تک بیٹھا ہوں بغیر کسی نیت کے، ویسے ہی وہی چلے کہ دنیا کمانی ہے، لیکن میں دکان گیا اور میں نے نیت کی کہ حلال کماؤں گا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ حلال سے بھر سکوں. اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی ہدایات ہے کہ حلال کماؤ، رزق حلال. تو اس کا یہ دکان میں بیٹھنا بھی عبادت بنے گا. انسان سو رہا ہے، یہ نیت کر لے اس لیے سو رہا ہوں تاکہ جسم کو فرحت ملے، طاقت ملے اور اٹھ کر عبادت کر لوں، تہجد پڑھ لوں. اس کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. ہم اپنے دنیا کے 24 گھنٹے کے دنیاوی کاموں کو آخرت اور عبادت بھی بنا سکتے ہیں صرف اپنی نیت کی تبدیلی سے. تو اس چیز کا استحضار رکھیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ دنیا کا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو پہلے سوچ لیں نیت کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں. اس میں بھی لازمی طور پہ کوئی اچھی نیت انسان کر لے، آخرت کا پہلو، کوئی ثواب کا پہلو شامل ہو، عبادت کا پہلو شامل ہو، تاکہ ہماری یہ دنیا یہ بھی ہمارے لیے آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے
پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اثار ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مختصراً مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سروں کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لے گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین